بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسب اور بیع کے مسائل چل رہے تھے، آگے ہے الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ حلال کمانے کی فضیلت اہمیت کو ذکر کر رہے، کہہ رہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا، کسب کرنا، یہ بھی نماز وغیرہ جو فرض ہے نا، اور چیزیں فرض ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، یہ بھی کیا ہے ان کے بعد ایک فریضہ ہے حلال کمانا۔ رواہ البیہقی بشعب الایمان، یعنی اپنا خرچ اور اس طرح سے ان لوگوں کا خرچ جو کیا ہو، ان کا نفقہ اس پر واجب ہو، تو حلال کمانا ان کے لیے کہیں سے کیا کرنا، لانا اور کمانا، یہ دیگر فرائض کے بعد کیا ہے، فرض ہے، جیسے نماز، روزی، زکوٰۃ، حج فرض ہے نا، ان کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ اگر اس میں کیا کرے گا، کوتاہی کرے گا تو سزا پائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن اجرت کتابۃ المصحف، ابن عباس صاحب سے قرآن کریم کی کتابت کی جو اجرت ہے نا، اس کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ دینی چیز ہے نا، دینی امر ہے قرآن کریم کا لکھنا، تو اس پر اجرت لینا ناجائز ہوگی۔ فرمایا فقال لا باس، اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو تم وقت حبس کرتے ہو نا، وقت کو کیا کر دیتے ہو، دے دیتے ہو، تو یہ وقت کی اجرت ہے، ان الفاظ کے لکھنے کی اجرت نہیں ہے۔ انما هم مصورون، کہ پہلے جو حکمران تھے نا وغیرہ، وہ کیا کرتے تھے، تصویری وغیرہ یا نقش نگار کر دیتے نا، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ، یا یہ ہے کہ لا بأس انما هم مصورون، کہ جس چیز کی ممانعت آئی ہے تو کیا ہے، تصویر وغیرہ نقشے بنانا کہ جس میں تصویریں ہو، اور جو چیزیں کیا ہو ایسی نہ ہو۔ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ، وہ کیا کر رہے اپنے ہاتھوں سے کما رہے، لہٰذا ایسا کرنا، اجرت لینا جائز ہے۔ رواہ رزین۔ اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، اس کا بھی یہی پیشہ تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم وغیرہ کتابیں لکھواتے تھے علماء سے، اور ترجمے بھی بہت سارے علماء نے کیے ہیں، کس کے، حکمرانوں کے امر سے، جیسے بنو عباسی دور میں ہوا تھا، عباسی خلافت کے دور میں، اور بھی دور میں ایسا ہوا ہے۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قول قیل یا رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای الکسب اطیب، کون سا کسب، کمانا وغیرہ کمائی زیادہ عمدہ ہے، پاکیزہ ہے؟ قول فرمایا عمل الرجل بیدہ، کہ کوئی کام کرے آدمی ہاتھوں سے نا، زراعت و تجارت جو بھی ہو، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ تجارت جو کیا ہو، صحیح ہو۔ رواہ احمد۔ مبرور کا کیا معنی؟ مبرور کا معنی یہ ہے نا کہ اس میں خیانت نہ ہو، اور شریعت میں مقبول و فاسد خبیث چیز نہ ہو، باطل نہ ہو۔ وعن ابی بکر ابن ابی مریم قول، یہ صاحب کہتے ہیں کہ کانت لمقدام ابن معدی کرب جاریۃ، مقدام بن معدی کرب سے کی ایک باندھی تھی، تبیع اللبن، وہ دودھ بیچتی تھی، ویقبض المقدام ثمن، مقدام سے پھر اس کی قیمت اور ثمن وصول کرتے تھے۔ فقیل لو، کسی نے اس سے کہا کہ سبحان اللہ، اتبیع اللبن وتقبض الثمن، کہ اب کیا کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، یعنی آپ کی باندھی دودھ بیچتی ہے اور آپ اس کا کیا کرتے، پھر ثمن وصول کرتے ہیں۔ فقال کہا نعم، ہاں، وما بأس بذالک، یعنی لیس بذالک بأس، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا دور کہ لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم، کہ اس میں کسب وغیرہ یہ چیزیں پیدا نہیں دی گی سوائے درہم و دینار کے۔ رواہ احمد۔ یعنی جو دودھ میں بیچ رہے ہیں، اس میں کراہت ہے، نہ حرمت ہے، اور آخر ایسا دور آئے گا کہ اس وقت صرف مال وغیرہ
کا پیدا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو. دینار و درہم سے کیا مراد ہے؟ بس مال مراد ہے. اور لوگ جو بھی کسب کرتے ہیں نا، مقصود اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے پاس مال ہو کمائے گا تو فائدہ دے گا نا، کیونکہ حرام میں واقع نہیں ہوگا، چوری ڈاکی نہیں کرے گا. لیکن اگر مال نہ ہو تو کسی نہ کسی طرح اپنی چور دروازے کھولے گا. رواہ احمد. وعن نافع قول، حضرت نافع صاحب کہتے ہیں کنت اجہز الی الشام و الی مصر، میں شام علاقے اور مصر کے علاقے کی طرف کبھی کبھی کیا کرتا تھا؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا. یعنی سامان وغیرہ تجارت کے لیے تیار کر کے نا کیا کرتا تھا؟ وہاں بیچتا تھا. آمد در آمد کو کہتے ہیں برآمد، درآمدات و برآمدات کا کام کرتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ. فجہزت الی العراق، تو میں نے عراق کی طرف ایک مرتبہ تیاری کی. اس کی فاتح تو الی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا. فقلت لها یا ام المؤمنین، تو میں نے اس سے کہا کہ ام المؤمنین کنت اجہز الی الشام، میں پہلے شام وغیرہ علاقے کی طرف کیا کرتا تھا؟ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا. فجہزت الی العراق، اس مرتبہ عراق کی طرف میں میرا جانے کا ارادہ ہے. فقالت عائشہ بی بی نے فرمایا کہ لا تفعل، ایسا نہ کیجیے جو پہلے سے آپ کا طریقہ وغیرہ چل رہے نا، جو کیا کر رہے آپ منڈی وغیرہ میں کام کر رہے، ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے، بس اسی طرف کیجیے. مالک ولی متجرے کا، کیوں اپنے تجارت کو بدل دیتے ہو؟ اپنی تجارت اور اس کے علاقے کو نہ بدل دو. کیا ہوا تمہاری اس منڈی کو؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا ہے کہ اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی لیے کیا کر دے رزق کے لیے کہیں سبب ہونا، کسی طرح سے اس کا کام چل رہے اور سبب موجود ہے، راستہ موجود ہے، جو مجال ہے اس کے لیے ہیں، تو فلا يدعه، اس جگہ کو نہ چھوڑ دے، حتی یتغیر له او یتنکر له. ہاں جب وہاں پر کمانے میں کیا ہو، حالات بدل جائے، یا جس کے پاس وہ کیا کر رہا تھا، تجارت وغیرہ کر رہا تھا، یا جہاں کر رہا تھا، یا جہاں کام اس کا چل رہا تھا، وہاں تغیر آیا. تغیر کا کیا معنی؟ پہلے نفع ہو رہا تھا، اب نفع نہیں ہو رہا، منافع نہیں ہو رہا، یا وہاں پر رأس المال ہی خسارے میں پڑ جائے، تو پھر اسی صورت میں اگر وہاں سے آپ بدلنا چاہتے ہیں نا تو بدل دے. رواہ احمد و ابن ماجہ. مطلب یہ کہ کسی بھی جگہ پر آپ کا کام صحیح چل رہا ہے تو وہاں سے اس کام کو، اس ڈیوٹی کو نہ چھوڑ دے. ہاں جب وہاں پر نفع نہ ہو، پائیداری نہ ہو، منافع نہ ہو، یا رأس المالی خسارے میں ہو اصل مال، تو پھر اسی صورت میں آپ اسی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے بسی روایت فرماتی کان لابی بکر غلام، ابو بکر صدیق سے ایک غلام تھا، یخرج له الخراج، یخرج له الخراج، وہ کیا کرتا تھا؟ اس کو خراج دیتا تھا. فکان ابو بکر یأکل من خراجہ، حضرت ابو بکر صدیق سے اب اس خراج سے کھاتے تھے. فجاء یوما بشیء فاکل منہ ابو بکر، ایک مرتبہ وہ کچھ لے کر آیا، ابو بکر صدیق سے نے اس سے کھایا. فقال له الغلام، تو اس غلام نے کہا کہ اتدری ما هذا، کیا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے تمہیں کھلایا یہ کیا چیز ہے؟ فقال ابو بکر نے کہا وما ہوا، کیا کھلایا تم نے، کس طرح کمایا تھا؟ وقال کہا كنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص کے لیے کہانت کا کام کیا تھا، یعنی جھوٹا موٹا کاہن بن گیا تھا، اور ایک آدمی کے لیے کہانت وغیرہ کر کے باتیں بتا کر. وما احسن الکہانت، کہانت کا کام مجھے صحیح طرح بھی نہیں رہا تھا، الا انی خدعته، لیکن میں نے کیا کر دیا؟ اسے دھوکہ دیا. فلقینی، تو جب وہ مجھ سے ملا نا، فاعطانی بذلک، تو اس نے اجرت دی. فہذا الذی اکلت منی، وہی ہے جو تم نے کھایا. قالت، حضرت عائشہ سے وہ فرماتی کہ فادخل ابو بکر یدہ، ابو بکر صدیق سے نے انگلی داخل کی حلق میں. فقاء کل شیء فی بطنہ، جو کچھ کھایا تھا اسے قے کر دیا. رواہ البخاری. یعنی کہانت وغیرہ کی اجرت تو حرام ہے، نہ گندی چیز ہے، اس لیے ابو بکر صدیق سے نے کیا کر دیا؟ اسے قے کر دیا.
وعن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکر صدیق سے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد، وہ انسان، وہ بدن، وہ جسد جنت نہیں جا سکتا غذی بالحرام، جس کی تربیت پرورش حرام سے کی گئی ہو، حرام کھلایا گیا ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے نے فرمایا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، مثلا ایک شخص اس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، وفی درہم حرام، اس میں ایک درہم جو تھا وہ حرام کا تھا، لم يقبل اللہ تعالی له صلاة ما دام علیہ، جب تک یہ کپڑا اس نے پہن رکھا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنہ، اور پھر اس بات کی اہمیت کے لیے اس نے اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کر دی، وقال، اور کہا کہ سمتا، یہ کان بہرے ہو جائے، ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقول، کہ اگر میں نے آپ علیہ السلام کو اس کہتے ہوئے نہ سنا ہو۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان وقال اسنادہ ضعیف۔ آگے باب المساہلۃ فی المعاملۃ، معاملات میں، بیع تجارت میں، خرید و فروخت میں کیا کرنا، مسامحہ کرنا، چشم پوشی کرنا، اور لوگوں پر تنگی نہ کرنا، زیادتی، ظلم اور سختی نہ کرنا، بلکہ خریدنے والوں کو اور اس طرح سے لین دین والے لوگوں کو جو گاہک ہو، زبائن، ان کے ساتھ کیا کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، اگر ٹائم پر پیسے نہ لا سکے تو کچھ مہلت دینا، یا کسی فقیر تنگ دست وغیرہ سے پیسے کم کرنا، یا کسی سے پیسے طلب کرتے وقت کیا کرنا، خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں مساہلہ فی المعاملہ، کہ ایسا کام کرنے یہ جنت جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہونا نرم مزاج ان چیزوں میں، وہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا۔ عبادات کرنا تو آسان ہے، عبادات بس نوافل وغیرہ نمازیں ہیں، بدنی عبادات، اس میں تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا نا۔ جو پیسے کے معاملے ہیں، تجارت وغیرہ، بیع خرید و فروخت تجارات ہیں، ان میں کیا کرنا، نرمی برتنا اور صحیح طرح سے چلنا، بدخلقی نہ کرنا، یہ مہم کام ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی جنتی ہوگا۔ الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان رجلا، رحم اللہ رجلا، اس شخص پر ہم فرمائے، سمحا، نرم خو ہو، نرم مزاج ہو، کیا ہو، بد مزاج نہ ہو، بلکہ ملنسار آدمی ہو، اذا باع، جب کسی کو بیچ دے تو اس وقت بھی نرمی کرے، واذا اشترى، جب کسی خرید اس وقت بھی بدخلقی، بد مزاجی نہ کرے، واذا اقتضى، جب حق مانگ رہا اس وقت بھی کیا کرے، نرم مزاجی کرے۔ رواہ البخاری۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان رجلا کان فی من کان قبلکم، آپ سے پہلی امت میں ایک شخص تھا، اتاہ الملک لیقبض روح، اس کے پاس فرشتہ قبض کرنے کے لیے آیا، روح قبض کرنے کے لیے، فقیل له، اس سے کسی نے کہا کہ هل عملت من خیر، کہ کوئی خیر کا کام آپ نے کیا ہے یا نہیں، ابھی تک کوئی خیر کا کام تو کیا ہوگا نا، کیا ہے یا نہیں کیا ہے ابھی تک، یعنی اللہ نے اس سے کہا یا بس فرشتوں نے کہا یا لوگوں نے کہا۔ اور روح قبض کرنے سے پہلے یہ سوال ہے نا، نزع حالت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بس اسے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، قل کا ما علم، اس سے کوئی کام معلوم نہیں، قیل، اس سے کہا گیا کہ انظر، ذرا زور لگاؤ ذہن پہ، سوچ و فکر کر لو، قال کہ ما علم شیئا، کوئی ایسی چیز تو مجھے یاد نہیں آ رہی، غیر انی کنت بایع الناس فی الدنیا، یا قبر میں ممکن ہے کہ میں لوگوں سے معاملات بیع خرید و فروخت کرتا تھا، وجازیہم، لوگوں سے اچھا معاملہ کرتا تھا، احسان کرتا تھا، فانظر المسرا، جو کیا ہوتا تھا، مال والا ہوتا تھا، وسعت والا، اس کو بھی مہلت دیتا تھا، وتجاوز عن المسر، بعض اوقات اگر کوئی فقیر و تنگ دست ہوتا تھا، غریب پیسے کی طاقت نہ ہوتی، اسے معافی کرتا تھا، سرے سے اس کے پیسے ختم کر دیتا، فادخلہ اللہ الجنہ، اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم نحو عن عقبۃ بن عامر بن مسعود الانصاری فقال، اللہ نے اسے فرمایا، فقال اللہ انا احق بذا منک، چلو میں تو اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ آپ سے درگزر کروں، تجاوز عن عبدی،
میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاکم وکثرۃ الحلف یا حلف فی البیع، کہ بیع تجارت وغیرہ میں زیادہ قسم سے احتراز کرو، زیادہ قسم نہ کایا کرو، ہر چیز کے لیے قسم قسم۔ اگرچہ سے تجارت کو تو کیا ملتی ہے، تجارت خوب چلتی ہے اس سے، لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، یہ تو سامان کو وغیرہ کو رواج دیتا ہے ایسا کرنا۔ ثم يمحق یا يمحق، لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف، جھوٹی قسمیں کھانا یا کیا کرنا زیادہ صحیح قسمیں کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ منفقا للسلعہ، اس سے تو سامان وغیرہ رواج پاتا ہے، یعنی خوب بکتا ہے۔ ممحقۃ للبرکہ، لیکن یہ سبب ہے برکت ختم ہونے کے لیے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ذر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں فرمائیں گے، رحمت کی گفتگو، ولا ينظر الیہم، رحمت سے دیکھیں گے، ولا یزکیہم، عذاب خبائث سے پاک کر دیں گے، ولہم عذاب علیم، کے دردناک عذاب ہوگا۔ قال ابو ذر سے اب کہنے لگے خواب و خسر من ہم یا رسول اللہ، اس لیے تو بہت ناکام ہے، خاسر ہے، نقصان میں ہے کون؟ قول فرمائے وہ تین لوگ، المسبل، شلوار لٹکانے والا نیچے تکبر غرور کی وجہ سے، والمنان، احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، والمنفق السلعۃ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامان وغیرہ کو رواج دینے کے لیے اور خوب بیچنے کے لیے خام خام قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں زیادہ کرنے والا۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق، سچا تاجر آدمی، الامین، امانت دار، مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا جو حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے پاس ہوگا۔ رواہ الترمذی والدارمی والدارقطنی ورواه ابن ماجہ عن ابن عمر قال الترمذی هذا حدیث غریب، کیونکہ تجارت میں سے معاملات کرنا، سچ بولنا، امانت سے کام لینا، دغا بازی، دھوکہ بازی وغیرہ پراٹ سے بچنا اور بچانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے سے لوگوں کے لیے فضیلت بھی بڑی ہے، تو ان کا حشر شہداء وغیرہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ وعن قیس بن ابی غرزۃ قال، یہ صاحب کہتے قال کننا نسمى فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السماسرہ، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ہمیں کیا کہتے تھے؟ سمسرہ۔ سماسرہ معنی سمسری کی جمع ہے، لوگ ہمیں کیا کہتے تھے؟ سمسرہ۔ سمسری کا معنی ہے دلال، ایجنٹ کو کہتے ہیں نا، ایجنٹ وغیرہ کا کام کرے، آپ کے لیے کیا کرے؟ اگر کسی چیز کو خریدنا ہو تو آپ کے لیے وہ سفیر کا کام کرتا ہے دو آدمیوں کے بیچ، کیونکہ وہ معاملات کی جان و پرکھ کر سکتا ہے نا، خرید و فروخت میں ماہر ہوتا ہے، کمیشن وغیرہ لیتا ہے، اور امانت دیانت کے ساتھ کام کرتے، جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا، تو ہم بھی یہ کام کرتے۔ فمر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمسری کی جگہ ہمارے لیے اچھا نام رکھا، فسمان، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے، فسمان باسم ہو احسن منہ، سمسرے سے اچھا نام دیا ہمیں، فقال یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضرہ اللغو والحلف، کہ بیع معاملات وغیرہ میں لغو و جھوٹ وغیرہ کے بہت کچھ کام ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، فشبوہ بالصدقہ، اس کو خل کر دو کس سے؟ صدقے کے ساتھ، یعنی سچ کا ہو اس میں اور صدقی بھی کیا کرو، کہ اس سے رحمان کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عبید بن رفاعہ، اس سے روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا، تاجر لوگ سا قیامت کے دن فاجروں کی شکل میں ہوں گے، کیونکہ تاجر لوگ زیادہ دھوکے باز ہوتے، فجور، فسق وغیرہ، جھوٹ کے کام بہت زیادہ کرتے، خائن دھوکہ باز ہوتے ہیں، دو نمبر کا سامان وغیرہ، دو نمبر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ غش کرتے ہیں۔ الا من اتقا، ہاں جو ڈر گیا اللہ سے، وبرا، اور سچ کہا اس نے، نیکی کا کام کیا، وصدق، سچ کہا ہو،
تو پھر وہ ان سے مستثنا ہوگا. رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان عن البراء وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح.